ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر، دو ایشوز ہیں جس سے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی اس میں ہم نے یہ کہا کہ جی over the last several years in our engagement with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists, calling themselves Sarmachars, on the ungoverned spaces inside Iran. Pakistan also shared multiple dossiers with concrete evidence of the presence and activities of these terrorists. ہم نے یہ جو آپ کہہ دیں کہ ہماری اسٹیٹمنٹ کا آپریٹیو پیرا ہے کہ اس کی بنیاد پہ ہم نے اٹیک کیا سراوان میں جو کل ہم نے کیا اور جس میں شاید 9 لوگ مارے گئے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک طرف جب ایران نے حملہ کیا کہ ہم نے جی پریونٹیو یا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس میں کیا اور ہم نے جیش العدل کے جو لوگ تھے ان کو مارا، ہم نے بھی وہی آرگومنٹ یوز کیا. ایران نے بھی رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کا انووک کیا اور ہم نے بھی رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس انووک کیا. تو پھر ہم یہ مان گئے ہیں کہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ٹھیک چیز ہے؟ دیکھیں، رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس تو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ پرنسپل ہے، لیکن اس کانٹیکس میں جو ہمارے لوگ اس طرح بھارت نے استعمال کیا، ہم نے اس کو ہمیشہ ڈینائی کیا کہ بھئی ہماری ساورنٹی، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف ہے. رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس سے مطلب اگر آپ کی پریمپٹیو ایکشن ہے تو اس لحاظ سے یعنی وہ فرق ہوتا ہے ان دا سینس کہ کتنا باہمی اعتماد ہے دو ملکوں میں. انڈیا کی صورتحال اور ہے. انڈیا نے جو 2019 میں جو ایئر اٹیکس کیے تھے وہ ان کا کانٹیکس اور تھا، یہ اور ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دوست برادر ہمسایہ ملک ہے، اس کا جو ہے پریمپٹیو ایکشن یا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس جو ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتار ہے. نہیں تو پھر جو ہمارا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس جو ہم نے انووک کیا ہے وہ بھی ان کی سمجھ سے بالاتار ہوگا؟ پھر نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس بھی ہے اور جو ہماری سوورینٹی کو وائلیٹ کیا گیا اس کا جواب بھی ہے. نہیں تو پھر اس میں کانٹرڈکشن آ جاتی ہے نا سر. ہاں، ہم نے بھی تو ساورنٹی ان کی وائلیٹ کر دی نا پھر. جی دونوں نے ایک دوسرے کی ساورنٹی کو وائلیٹ کیا، لیکن پہلے کس نے کیا؟ پہلے تو انہوں نے کیا. دیکھیے نا، وہ ایران عراق وار 9 سال تک ہوتی رہی. ٹھیک. جب بھی صلح کی بات ہوتی تھی تو ایران والے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ جی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جنگ شروع کس نے کی. 9 سال تک یہی they were insisting کہ جی نہیں، صلح کی بات بعد میں ہوگی، آپ پہلے یہ بتائیں کہ جنگ کس نے شروع کی. Who is the aggressor؟ ہاں، تو اس صورتحال میں who is the aggressor؟ aggressor is ایران. لیکن ہم نے دیکھیے نا، میرا جو بنیادی جو شاید میں سمجھا نہیں پایا یا اپنا سوال صحیح اس کو فریز صحیح نہیں کر پایا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو آرگومنٹ اپنی اسٹیٹمنٹ میں دیا وہ یہ تھا کہ وہاں ٹیررسٹ تھے اور ہم نے ان کو نشانہ بنایا ہے اور یہ پاکستانی ٹیررسٹ تھے. ایرانی شہری نہیں تھے اس میں. تو آیا کیا یہ جائز تھا ہمارے لیے کرنا ان ریسپونڈ ٹو ایرانز ایکشن؟ کیونکہ دیکھیے جب بھارت نے ہم پہ بالا کوٹ میں یہی آرگومنٹ دیا نا کہ بالا کوٹ میں ہم نے وہاں ٹیررسٹ کیمپ تھا اور ہم نے اس کو نشانہ کیا، لیکن ہم نے ہمارا چونکہ بھارت کے ہم نے تو جا کے ان کے ملٹری ٹارگٹس کو لاک کیا پہلے اور پھر فائٹنگ ہوئی ہے. ہم نے ان کا ایک جہاز گرا، 2 بلکہ یا ایک جتنے بھی جہاز مار گرائے. تو کوشچن یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ معاملہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہم رائٹ سیلف ڈیفینس کو اب مانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ہم جہاں بھی ٹیررسٹ ہمیں پاکستانی نظر آئیں گے ہم ان پہ حملہ کر دیں گے؟ اب نہیں، اس کو آپ اسی کانٹیکس میں دیکھیں کہ ہم پہ پہلے حملہ ہوا ہے. پہلے حملہ ہوا ہے اور اس لیے دوسرا وہ ایک مور اوور والی بات ہے کہ جی اگر آپ کے لوگ یہاں موجود تھے تو ہمارے لوگ بھی اف یو تھنک وی پلے گیمز تو آپ بھی ہاربر کرتے ہیں ہمارے انگورنڈ اسپیسز آپ کے پاس بھی ہیں، آپ بھی ہیں. اور دیکھیے یہ اس چیز کو سارے کو سمجھنے کے لیے
اس بارڈر کو سمجھنا ضروری ہے. یہ کوئی 950 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے, یا پہاڑ ہے یا ریگستان ہے, ویری لٹل پاپولیشن, اور اس کے اوپر بہت اللیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اسمگلنگ ہوتی ہے, پیٹرول کی, ڈیزل کی, نارکوٹکس کی, ہیومن اسمگلنگ, ہر قسم کی. اچھا, پھر یہ ہے کہ دونوں طرف جو قبائل رہتے ہیں, جو لوگ رہتے ہیں, ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں. اور انگریز کے زمانے سے, یعنی بیفور 1947, ان کو ایزمنٹ رائٹس سے اکارڈنگ ٹو این ایگریمنٹ کہ ادھر کے لوگ ادھر آ سکتے ہیں, ادھر کے ادھر آ سکتے ہیں, افغانستان اور پاکستان. جی. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ کہنا کہ جی ایرانی پاکستان میں آ گئے اور وہ غلط ہے, نہیں, وہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو دیٹ از پارٹ آف دا پرابلم. آئی تھنک دیٹ نیڈس ٹو بی ریویوڈ ناؤ, کہ جو آنا جانا ہے وہ بھی ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو پہل کرنی چاہیے, اپنے سفیر کو واپس بھجوا دینا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کس طرح آگے معاملات بڑھیں گے؟ جی, میرے خیال میں پاکستان اگر پہل کرے تو بہت اچھا ہوگا. چائنا نے اپنے گڈ آفیسرز جو ہیں وہ آفر کیے ہیں کہ اس ٹینشن کو کم کرنے کے لیے. چائنا کا اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, امریکہ کی آئی ہے, رشیا کی آئی ہے, انفیکٹ ٹرکی اور قطر اینڈ عمان, they have also asked for restraint, and they say we can play a role in bringing down the tensions. اب ان کو جلد جو ہے ٹینشنز کو نیچے لانا چاہیے اور پاکستان کو اپنا سفیر واپس بھیجنا چاہیے. کل دو جو بیانات ایران سے بھی آئے اور پاکستان سے, وہ تو بڑے کنسلیٹری تھے بہت, تو اسے لگتا ہے کہ اب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. اب صرف یہ ہے کہ تیزی سے ٹھیک ہوں گے, تیزی ٹھیک ہو جائیں گے. جی. اچھا سر, ایک اور بات لوگ کہہ رہے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا پہ بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ چین کا جو ریئیکشن آیا وہ بہت زیادہ نیوٹرل تھا. ہم شاید توقع رکھ رہے تھے کہ چین پہلے ذرا کنڈیم کرتا یا کم از کم کنسرن ریز کرتا جو ایران نے کیا, لیکن انہوں نے تو دونوں کو ہی کہہ دیا کہ جی ذرا ریسٹرینٹ شو کریں, تو یہ کوئی بات بنی نہیں. given our strategic partnership with China. نہیں, وہ دیکھیے میڈیٹر کا ایک جو ہے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیوٹرل ہوتا ہے. نہیں, ہم یہی نیوٹرلٹی تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے چائنا سے نا, یہی مسئلہ ہے. نہیں, لوگ کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں کہ جی امریکہ نے دیکھیں کتنی سخت اسٹیٹمنٹ ایشو کی ایران کے خلاف, امریکہ کی تو پوزیشن, اور اسرائیل نے کتنی سخت اسٹیٹمنٹ. امریکہ کی اور اسرائیل کی پوزیشن اور ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ شاید یہ معاملہ چلتے ہیں. چائنا کی اور ہے. تو چین نے بالکل ٹھیک کیا کہ انہوں نے نیوٹرل اسٹیٹمنٹ دی, اچھا, تاکہ وہ میڈیٹ کر سکیں. رشیا نے بھی نیوٹرل اسٹیٹمنٹ دی, یہی کہا کہ جی ریسٹرینٹ شو. جی جی. تو آپ کے خیال میں, چونکہ سعودی عرب, جس طرح آپ نے اپنے کامنٹس میں بھی کہا کہ چین اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان پچھلے مارچ میں ڈپلومیٹک ریلیشنز بحال ہو گئے, رپروشما ہو گیا, تو سعودی عرب نے اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھا ہوگا؟ آیا وہ کنسرنڈ ہوں گے یا ان کے خیال میں یہ ٹھیک ہی ہے, اگر ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ سعودی عرب نے ڈیفیکلٹ ٹو سے, کل سے جو میں نے عربک چینلز کے اوپر انٹرویو دیے ہیں اس میں ایک دو سعودی چینل بھی تھے, تو وہ ان کے جو کمنٹس تھے زیادہ تر ان کے بھی, اور ایک یو ایس چینل تھا, یو ایس چینل کے تو کلیئرلی پرو پاکستان تھے کہ جو کہ آپ نے ٹھیک کیا, لیکن پرو پاکستان تھے یا اینٹی ایران؟ آپ کہہ رہے تھے اینٹی ایران, پرو پاکستان, اینٹی ایران. تو گلف میں بھی یہ کیونکہ بیکاز آف دا جو آج کل صورتحال ہے ریڈ سی میں اور دوسری, اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی تو ملک ہے جس نے ایران کو تھوڑا سا جواب دیا ہے اور ریسٹرینٹ کیا ہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں وہ بھی جو ہے وہ خاموشی سے ان کو کچھ تسلی ہوئی ہوگی کہ کوئی ملک کھڑا ہو سکتا ہے. اچھا, مجھے یاد آتا ہے کیونکہ آپ جب پہلی دفعہ آئے تھے ڈی سائفر میں تو ہم یہی چیزیں ڈسکس کر رہے تھے. اس وقت یہ ریپروشما ہو گیا تھا 2-3 ماہ کے بعد ہم نے تو آپ کا خیال اس سب کی تھا کہ ابھی بہت ہکپس آئیں گے, اٹس ناٹ ڈن ڈیل ایز سچ, اب بہت سے پرابلمز آئیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یمن کا ہوتیز کا جو ایک بڑا انہوں نے کلیئر اسٹانس لے رکھا ہے اسرائیل کے خلاف, وہ جو ریڈ سی میں جو
مرچنٹ شپنگ ہے, کمرشل شپنگ ہے, اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ اب سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ پھر ایک سرد مہری کا شکار ہو جائیں گے, اس میں سرد مہری سے بڑھ کر شاید کشیدگی بھی آ جائے. سرد مہری تو ڈیفینیٹلی ہوگی. کشیدگی جو ہے وہ دونوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اچھا. حوثیز جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ریگ ٹیگ ملیشیا, ان کے پاس ڈیفینیٹلی کچھ کیپیبلٹی ہے جو غالباً ایران سے ہی آئی ہے, جو کہ ایران ڈینائی کرتا ہے. ہاں, لیکن ایرانینز پرائیویٹلی میں نے جو چینلز کے اوپر دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ حزب اللہ کے پاس ہے یا حوثیز کے پاس ہے یہ ہماری وجہ سے ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑے اریٹنٹس ہیں. اور جو ریڈ سی میں جو مسئلہ ہے وہ تو انٹرنیشنل نیویگیشن کا مسئلہ ہے, کیونکہ یہ بہت وائٹل جو ہے سی لین ہے فار دا ٹرانسپورٹیشن آف انرجی ریسورسز ٹو دا انٹائر ورلڈ, پرٹیکولرلی دا ویسٹرن ورلڈ. تو اس لحاظ سے اور ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ کو بھی اس کی فکر ہے, کیونکہ اس کا بھی تیل جو ہے وہ وہیں سے گزرتا ہے, چاہے وہ یعنی اوپر سے گلف سے آئے, دمام کی طرف سے آئے, دمام دہران کی طرف سے آئے, یا وہ جدہ کی طرف سے جائے. جدہ از اے پورٹ آن دا ریڈ سی. ٹھیک. تو اس کے لیے بھی اس یعنی جو ہے سمندر کا جو ہے وہ پرامن رہنا سعودی عرب کے لیے بہت ضروری ہے. تو سعودی عرب جو تہران ایران میں تھوڑی 2 دن جو کشیدگی رہی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لحاظ سے ان کو بھی کوئی فکر کسی قسم کی لاحق ہوگی کہ اس سے مطلب کس طرح, میں دوبارہ وہی سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ جی جو سعودیز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہے یا مقصد ہے وہ یہ نہیں, اسرائیل نہیں ہے, ایران ہے, وہ ایران بھی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ بحیرہ احمر جو ہے ریڈ سی, وہ جو ہے وہ پورا من ہو جائے. یہ تو سر ابھی کی پوزیشن ہے نا, لیکن اوور آل وہ ایران کو اپنا مین ایڈورسری تو دیکھتے رہے نا پہلے ہمیشہ. نہیں, وہ تو آئندہ بھی رہے گا, اس لیے کہ یہ تو اپنا پاور اسٹرگل ہے. بالکل. اور دونوں بڑے ملک ہیں. بالکل. اچھا سر, اس پہ ایک اور کویسچن یہ بھی ریز ہوتا ہے کہ بھارت نے جو پوزیشن لی ایران کے اسٹرائک کے بعد, انہوں نے کہا کہ جی وی ایکنالج دا کنٹریز رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس. جب پاکستان نے وہی انووک کیا تو اس کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. بڑی خوشیاں منا رہے تھے, ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان ملیٹریلی ریئیکٹ نہیں کرے گا, تو وہ پاکستان کو ایک لحاظ سے تھوڑے سے تانے بھی دے رہے تھے. لیکن جب پاکستان نے ریئیکٹ کیا تو اس کے بعد کوئی وہاں سے جواب نہیں آیا, بلکہ میں دیکھ رہا تھا میڈیا بالکل خاموشی ہے اس کے بارے میں کہ سر ہم نے بھی تو وہی انووک کیا, لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. اچھا, اب میں جو آپ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے برکس کی جو ممبرشپ کی ریکویسٹ اپلیکیشن بھی دے رکھی ہے, اور اب ایران برکس کا ممبر بھی ہو گیا ہے, تو کیا اب ہمارے لیے ایران, ہاؤ وڈ ایران لک ایٹ آور ریکویسٹ فار برکس ممبرشپ؟ آئی تھنک ونس جب اپنا تعلقات نارملائز ہو جائیں گے تو کوئی ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایران اپوز کرے اس کو, کیونکہ انڈیا بہرحال کہہ رہا ہے, انڈیا تو اپوز کرے گا. انڈیا کہہ رہا ہے کہ وی ڈو ناٹ وانٹ اٹس ایکسپینشن سو دیٹ اٹ بیکمز انویلڈی. اچھا, ان کا بیان یہ ہے. تو وہ جو انڈیا نے کیا کہ جی ایرانین رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس یا پریمپٹیو اسٹرائک, وہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ جی ہم جو پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا, اور ایران کو بھی یہ حق حاصل ہے, لیکن پاکستان کو یہ حق حاصل نہیں ہے. چلیے سر, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین, ایک شارٹ بریک اور اس کے بعد آتے ہیں اور اسرائیل اور فلسطین کے معاملات جہاں چل رہے ہیں ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.